یہ ڈیوٹی کس نے دی ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو تو منع کرو؟ گڑبڑ ہو تو ہونے دو، گڑبڑ نہیں ہوگا تو اچھے لوگوں کی قدر نہیں ہوگی۔ اندھیرا ہے تو ہونے دو، اندھیرا نہ ہوا تو اجالے کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ ارے یہ بدعقیدہ ہے تو رہنے دو، ورنہ سنیوں کی قیمت نہیں ہوگی۔ سبت نبی ہے، پشت نبی پر اور سجدے کی حالت، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں ہے۔ کہیں سے گھومتے پھرتے بچپنا ہے، بچہ ہے مگر سچا ہے۔ اس نے نانا کو دیکھا، سجدے کی سچویشن کتنی بڑھیا ہوتی ہے۔ آپ کا پورا پنجہ جو ہے زمین پر، ناک اور ماتھا زمین پر، گھٹنا دونوں زمین پر، پیر کی 10 انگلیاں مڑی ہوئی ہیں، یعنی ایسا بیلنس ہے کہ کوئی بیٹھ جائے یا گلاس بھرا رکھ دو تو پانی نہ چھلکے۔ امام حسین نے دیکھا موقع اچھا ہے، پیٹھ پر بیٹھ گئے۔ ایک بات بتاؤ، تم جب سجدہ کرتے ہو تو کچھ آگے کا دکھتا ہے؟ زمین پہ ماتھا ہے، آنکھیں اسی کے قریب ہے تو کچھ دکھتا ہے آگے کا؟ مولوی صاحب تم سجدے میں آگے کا نہیں دیکھ پاتے، میرا نبی سجدے میں اپنی پیٹھ دیکھ رہا ہے۔ سبت نبی ہے، پشت نبی۔ یہ رسول پاک کے پیٹھ پر جب حسین بیٹھے تو انہیں لگ گیا، میرا حسین، میرے دل کا چین، میرا نور العین، میرا حسین۔ اب کیا ہوا؟ آقا نے تسبیح بڑھا دی۔ تسبیح مانے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہہ کے اٹھ جاتے ہو؟ چلو 5 بار کہہ لو، 7 بار کہہ لو، گنتی فکس ہے یا نہیں؟ لیکن جب حسین پیٹھ پر بیٹھ گئے گنتی بند۔ اب نہ 3 بار، نہ 5 بار، نہ 7 بار۔ اب جب حسین اترے ٹاپ، گنتی ختم، انتظار شروع۔ آؤ منو ویگیانک درشکوں سے دیکھو کہ رسول کی اس وقت ہاردک مانسک استھتی کیا تھی؟ ڈبل سوچ میں آ گئے رسول۔ ایک تو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، ذکر خدا، اور دل میں ابھی حسین اترے نہیں ہیں، ابھی حسین اترے نہیں ہیں، ابھی حسین اترے نہیں ہیں۔ زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، دل میں ابھی میرا چین، ابھی میرا حسین میری پیٹھ پر، میری پیٹھ پر ہے، میری پیٹھ پر ہے۔ دل میں حسین ابھی پیٹھ پر ہے، حسین ابھی پیٹھ پہ ہے، حسین ابھی پیٹھ، دل میں ابھی حسین اترے نہیں، ابھی حسین اترے نہیں، اور زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تعجب، توجہ، زبان سے ذکر خدا، دل میں خیال حسین، کتنا عظیم ہے حسین،
کتنا بے مثال ہے حسین، زبان پر ذکر خدا اور دل میں تصور حسین، خیال حسین، رعایت حسین، حفاظت حسین، کتنا عظیم ہے ہمارا حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسین شہید اعظم۔ ایک بات بتاؤ دھیان سے، تو یہ بتاؤ کہ نماز کیسی ہونا؟ ٹاپ پیور کیسی ہونا؟ حضور فرماتے ہیں نماز پڑھو ایسی گویا خدا کو دیکھ رہے۔ ہماری تمہاری نماز ایسی ہو یا نہ ہو، پر میرے نبی کی نماز تو ایسے ہی ہے۔ اب سجدے میں نبی دیکھ کسے رہے؟ نماز میں خدا کو دیکھائیں اور دل میں حسین کو بچائیں۔ کتنا عظیم ہے حسین، کتنا بے مثال ہے حسین۔ ایک بات بولوں آپ کو، یہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں مسافروں کے لیے بات نہیں ہے، شرعی مسافر اس کے لیے نہیں ہے، جو رہتے ہیں، قائم ہے، مقیم ہے۔ پھر بیٹا اگر گھر میں نماز پڑھو گے اس سے زیادہ ثواب ہے مسجد میں۔ بولتے ہیں نا آپ کو مسجد میں ثواب، گھر میں پڑھو گے تو کم۔ پوچھو گھر کا خدا کوئی اور ہے، مسجد کا خدا کوئی اور۔ یہ ثواب کیسے زیادہ ہو گیا؟ ارے مسجد بھی گھر ہے، میرا گھر بھی گھر ہے، بس مسجد ہم بیچ نہیں سکتے، گھر بیچ سکتے ہیں، مگر خدا حاضر ناظر ہر جگہ ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ گھر کا خدا کوئی اور ہے، مسجد کا خدا کوئی اور ہے۔ گھر میں پڑھو گے تو خدا جو کم لکھے گا، مسجد میں پڑھو گے تو خدا زیادہ لکھے گا۔ ارے بیٹا مطلب کچھ اور ہے۔ اگر تم گھر میں نماز پڑھو گے تو پریوار کے ساتھ پڑھ رہے ہو، بال بچوں کے ساتھ پڑھ رہے ہو، بیڈ روم کے ساتھ پڑھ رہے ہو، ایئر کنڈیشن کے ساتھ پڑھ رہے ہو، اپنی فیملی کے ساتھ۔ لیکن جب مسجد کے لیے تو جائے گا تو بیوی کو پیٹھ دکھا دیا، گھر کو پیٹھ دکھا دیا، فیملی کو چھوڑ دیا، پریوار کو چھوڑ دیا، رخ اللہ کی طرف۔ تو یہ جو تو گھر چھوڑ کے نکلا، اس چھوڑنے نے ثواب بڑھا دیا۔ تو نماز وہی ہے نا، اسی لیے پڑھا کرو۔ اس کا سب سے بڑھیا معاملہ یہ ہے، جیسے تم کہتے ہو اللہ اکبر، اللہ کے قریب ہو جاتے ہو۔ تو دنیا چھوڑ کر کے منہ میرا طرف کعبہ شریف، کعبۃ اللہ کی طرف منہ، دنیا بھول گئے تو خدا کے قریب ہو گیا۔ اور رکوع میں جب جاتا ہے اور قریب ہو جاتا ہے۔ سمرپن، رکوع میں گیا جھک گیا، جھکا تو سمرپن ہے اور قریب ہو گیا۔ اور جب سجدے میں جاتا ہے تو بہت ہی قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ سجدے میں سمپورن آتم سمرپن، ٹوٹل سرنڈر ٹو اللہ المائٹی۔ پردے اڑ جاتے ہیں۔
پردے اڑ جاتے، حجاب اڑ جاتا، اور قرب خاص تو جب سچا نمازی اللہ کا ولی سجدے میں جاتا ہے تو اس بندے خدا کے بیچ میں پڑا ہوا ہر پردہ اڑ جاتا ہے، حجابات ہٹ جاتے ہیں اور وہ قرب خاص میں پہنچ جاتا ہے، اللہ کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے۔ اب بتا، جب ولی سجدے میں خدا سے بہت قریب ہوتا ہے تو میرا نبی سجدے میں کہاں تھا؟ کتنے قریب تھا؟ میرا نبی سجدے میں خدا کے بہت قریب تھا، وہ خدا کے قریب تھا۔ اب سنو، زبان سے سبحان ربی العلیٰ، حالت خدا سے بہت قریب، دل میں خیال حسین، تو جہاں جہاں تک نبی کی پہنچ تھی وہاں تک خیال حسین۔ کتنے عظیم ہیں حسین، کتنے مہان ہیں، کتنے اسپیشل ہیں، ایکسٹرا آرڈینری ہیں، کتنے میچلیس ہیں، کتنے بے مثل ہیں۔ حسین کی طرح تو بن نہیں پائے، نانا کی طرح۔ کیا کہنا، جب تم نانا کی طرح کہو گے اپنے آپ کو تو سنی کہے گا نا۔ اور آگے بڑھو، تو نماز وہی نماز ہے جس میں دنیا کا خیال نہ ہو جائے تو نماز تو ہو جائے گی، اللہ قبول کرنے والا ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، پر پیورٹی آف نماز وہی ہے، اللہ وہ دنیا بھول جائے۔ ورنہ نماز میں بڑے خیالات آتے، بہت ادھر ادھر، جیسے اللہ اکبر کو دنیا کا وچار چالو۔ ایک مرید کی چابی، تالے کی چابی گم ہو گئی، تو پیر صاحب کے پاس، پیر صاحب وہ الماری کی چابی گم ہو گئی ہے، الماری میں ڈاکومنٹ ہیں، کچھ میرے آفس کے ڈاکومنٹس ہیں، کچھ ضروری حساب کتاب کا کاغذ ہے، تو چابی گم ہو گئی ہے۔ پیر صاحب نے سنا، بولے ایسا کر، جا تو حافظ ہے نا؟ بولے ہاں اللہ کا شکر ہے حافظ قرآن ہوں، تو پھر ایسا کر، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ، دوسری میں چاہے جو 2 رکعت نفل پڑھ۔ اور جیسے اس نے اللہ اکبر کہہ کر نفل پڑھنا شروع کیا، اب سورہ بقرہ تو ایسے ہی 2.5 پارے کی سورہ، 1 گیا، 2 صفحہ گیا، 3 صفحہ گیا، 4 صفحہ گیا، خیالات ادھر ادھر، کبھی گھر، کبھی سسرال، کبھی ننیال، کبھی ددیال، کبھی باپ، کبھی بیٹا، کبھی الماری، کبھی گھر۔ اسی میں یاد آ گیا چابی کہاں ہے۔ اور اس نے نماز پوری کی، بھاگ کے گیا تو چابی وہاں مل گئی، دوڑا دوڑا پیر صاحب کے پاس آئے، پیر صاحب نہ کوئی تعویذ نہ کوئی وظیفہ، خالی نماز پڑھنے کو بولے، اور میرے کو یاد آ گیا، کہا میرے کو پتا تھا کہ جب تو اللہ کا کلام پڑھے گا شیطان پریشان ہوگا،
تو تجھے بتا دے گا کہاں ہے. یہ کوئی نماز ہے یا دنیا بھر کا خیال؟ سرکار ہم سبھی ہے غوث جیلانی شیخ المشائخ مخدوم الاولیاء سید علی حسین اشرفی جیلانی کی چوتھا مقدسہ سے چلے. راستے میں دیوا شریف کا تاجدار وارث الاولیاء سرکار سرکاراں سید وارث علی، پتہ نہیں کیسے انہیں پتہ چل گیا اشرفی میاں آ رہے ہیں. انٹرنیٹ نہیں ہے، وائرلیس سسٹم نہیں ہے، مگر ولیوں کو پہچاننا بھی بڑا آسان نہیں ہے. اے بھیا وہ تھوڑا پیدائشی مسئلہ ہے، اس کو پیچھے ہونا تھا، کیسے آگے ہے. چلو بیٹھ جاؤ، وہ جو کر رہا ہے کرنے دو. دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کا ہم دیکھ رہا ہے. تو وارث پاک نے کہا خادم سے، سنو جی ایک لوٹے میں پانی لاؤ. پانی لائے، وضو کراؤ. وارث پاک نے وضو کیا. اب سب دیکھ رہے ہیں. ابھی مکمل وضو کرنے کے بعد وضو کا پانی سوکھا بھی نہیں تھا کہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نمودار ہوئے. نہ ہاتھ ملایا نہ گلے ملے، آنکھوں سے آنکھوں میں، آنکھوں میں بات ہو گئی، آنکھوں میں ملاقات ہو گئی. نماز کا وقت تھا. اشرفی میاں مسجد کی طرف چل پڑے. وارث پاک بھی پیچھے گئے. اشرفی میاں امامت کے مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھایا. وارث پاک نے بھی پوری نماز اشرفی میاں کے پیچھے پڑھا. اشرفی میاں لکھنؤ کی طرف چل پڑے. یہ اپنی گھر آ گئے. پورے دیوا میں چرچا کا وشے بن گیا. آج وارث پاک نے نماز پڑھی. ارے ولیوں کا ذکر صحیح کیا کرو. کیسے تم نے کہہ دیا کہ پڑھی؟ کہا دکھائی پڑے. پڑھتے ہوئے دکھائی پڑے تو ایسے ہی بولنا کہ آج پڑھتے ہوئے دکھے. کیسے بول دیا؟ آج پڑھا، آج دکھائی دیے. ارے یہ وارث پاک اللہ کا وہ ولی ہے جو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھتا. وہ جماعت اور ہے جو اپنی نماز دکھانے کے لیے بیاکل ہے، پریشان ہے. چرچا کا وشے بن گیا پورے دیوا میں. خادم آیا، حضور مارکیٹ میں بہت پوچھا، آج پڑھی، آج دکھائی پڑے. وارث پاک نماز پڑھتے ہوئے آج دکھائی پڑے. کہا بیٹا میں تو روز دکھائی پڑھوں، مگر کیا کروں، میں بڈھا ہوں. میں تو 5 ٹائم دکھائی پڑھوں، مگر میں بڈھا ہوں. حضرت نماز کا بڈھا ہونے سے کیا سمبند ہے؟ کہا نہیں، دیکھو بیٹا ہم کیا نیت کرتے ہیں. ہمارا امام جوان ہے، ہمارا امام جوان ہے اور تراویح پڑھا رہا ہے، اور یہ جو ہے آخری ہفتہ ہے.
وہ کہتا اللہ اکبر، ثنا پڑھ رہا، اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر الحمدللہ، زبان سے صحیح پڑھ رہا ہے، مگر دل میں اس کے کیا چل رہا ہے؟ جیسے نماز پوری ہو جائے گی کسائی کی دکان پر جا کے بولوں گا کہ کلیجی اور بھیجا ہمارے لیے ریزرو رکھنا، اور پھر متولی صاحب کے یہاں جا کر کے ٹرسٹی سے بات کر کے اپنی سیلری لینا، پھر گردی کی دکان پر جا کے پوچھنا کہ بچوں کا الحمدللہ اور رحمانی رحیم مالک یوم الدین بھی چل رہا ہے، اور سیوئی منڈی میں جا کے اس کے مامی سیوئی بھی لینا ہے، دودھ والے کو بولنا ہے کہ دودھ ملائی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور ٹیلر ماسٹر کی دکان پہ جا کے پوچھنا ہے میری بیوی بچوں کے کپڑے سلیں گے، یا کنا بودو یا کنا صحیح ہے دینا صراط المستقیم، اور پھر جب سب آ جائے گا تو نئے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ دل میں خیالوں میں میں بڈھا، جب میں نے نیت کی میں نے 3 رکعت نماز پر وقت مغرب بھر دے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے، تو جہاں جہاں امام جائے پیچھے پیچھے میں بھی جاؤں۔ کبھی وہ متولی کے ہاں جاتا ہے، کبھی ٹیلر ماسٹر کے ہاں جاتا ہے، کبھی قریشی کی دکان پر جاتا ہے، کبھی کپڑے کی دکان پر جاتا ہے، کبھی سیوئی منڈی میں جاتا ہے۔ میں بڈھا ارے کی چوکھے سے اللہ کا ایک ولی آیا، اللہ اکبر بولا، خود بھی پہنچ گیا، مجھے بھی پہنچا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور غازی ملت، حضور شہنشاہ خطابت، کہ چاچا مقدسات سے آیا، اللہ اکبر کہا، خود بھی قرب خاص میں پہنچ گیا، مجھے بھی لے گیا، نہ دوڑا نہ دوڑایا۔ تو بابا نماز میں دنیا کا خیال آئے تو وہ نماز کیسی ہوگی؟ ہو جائے گی، شریعت تو ظاہر پر ہے، یہ سب تو اندر چل رہا ہے، شریعت تو ظاہر پر ہے، ظاہر پرفیکٹ ہے، ہمارے امام صاحب پرفیکٹ ہے، نو پرابلم۔ یہی تو شریعت کا کمال ہے کہ بہت چھپاتی بھی ہے، چھاپتی کم ہے، بہت رحمت ہے شریعت میں، بہت رحمت ہے۔ آؤ میں نام نہ لوں تم پہچان جاؤ، ایک عظیم ترین اچ کوٹی کا انسان، ویر بہادر، شکشالی، سرو شکتیمان، جنگ میں ایک تیر بیتوکا چبھ گیا، اتنی گہرائی میں چلا گیا کہ کوئی چھوئے تو ایسی ٹیس، ایسا درد، ایسی پیڑا، چھونے نہیں دیتے، نکالنا تو بڑی بات، لیکن وہ زہریلا تیر اگر نکالا نہ گیا تو پیر کاٹنا پڑے گا۔ ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے؟ چھونے نہیں دیتے، نکالنے نہیں دیتے۔ ایک سمجھدار تجربے کار نے کہا ایسے نہیں، اسے نماز میں جانے دو، اسے نماز میں جانے دو۔ اتہاس ساکشی ہے، جیسے ہی علی سجدے میں گئے
پوری طاقت سے کھینچ لیا، علی کو خبر نہیں۔ یہ ہے نماز۔ دنیا تو دنیا اپنے آپ کو بھول گئے، علی اپنی ٹانگ بھول گئے، تیر بھول گئے، درد بھول گئے، ٹیس بھول گئے۔ تو جب علی کی نماز ایسی ہے تو نبی کی نماز کیسی ہوگی؟ کیا نبی نماز میں دنیا کا خیال کریں گے، دنیا کا بچار کریں گے، دنیا کا خیال، دنیا کا تصور؟ کیا نبی، ہمارا نبی، پیارا نبی، تمہارا نبی، سب کا نبی، رب کا نبی، کیا نماز کی حالت میں سجدے میں دنیا کا خیال کریں گے؟ کریں گے؟ زور سے بولو، کریں گے؟ حسین کا خیال تو کیا، حسین کا خیال تو کیا۔ اب حسین کو کیا کہوں؟ اے حسین، تم دین ہو یا دنیا؟ اگر حسین کو دنیا بولو گے تو حسین پر اعتراض نہیں ہوگا۔ نبی کی نماز پر انگلی اٹھ گئی کہ نبی سجدے کی حالت میں دنیا کا خیال کر رہے ہیں، تو نبی سے ڈرو، نبی کے خدا سے ڈرو، اور حسین کو دنیا نہ کہو، وہ کہو جو غریب نواز نے کہا ہے، دین است حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسین شہید اعظم، حسین شہید اعظم، حضور غازی ملت، شہزادہ محدث اعظم ہند۔ آپ ذرا غور فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اے اس کو بولنے دو، مائک سے زیادہ آواز اس کی نہیں ہے، بیٹھ جا، ستا ہوا، جانے کس دیش میں سائیں مل جائے۔ آپ آگے بڑھیے۔ امام حسین جب حسن مبارک سے اتر گئے، رسول نے اپنی نماز پوری کر لی۔ پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ۔ نبی نے پوری نماز کی، پڑھ لی، سجدہ سہو نہیں کیا، نبی نے سجدہ سہو نہیں کیا۔ اللہ جانے کتنی دیر تک امام حسین پیٹھ پر تھے، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، اللہ جانے۔ عمل کثیر کا بھی مسئلہ نہیں آیا، نبی نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا، اور نبی نے نماز دہرایا بھی نہیں۔ حسین پیٹھ پر بیٹھے تھے تو زبان رب اللہ، زبان رب اللہ، زبان رب اللہ، پتہ نہیں سینکڑوں بار کہنا کہا، سرکار نے کتنی بار کہا۔ امام حسین اتر گئے، سبحان رب اللہ، اللہ اکبر، نماز پوری کر لی۔ رسول کی نماز خراب نہیں ہوئی، نہیں تو دوہرا لیتے۔ کوئی ترک واجب بھی نہیں ہوا، نہیں تو سجدہ سہو کر لیتے۔ اب نبی نماز میں، حسین خیال میں، یاد رکھو، نبی نماز میں، حسین خیال میں، نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی۔ تو ان جاہلوں سے پوچھو امام حسین ہے کون؟ اپنی تمام عظمتوں کے باوجود امتی ہیں، اپنی عدالت و ثقافت و صداقت و شرافت و نجابت و سیادت و قیادت کے باوجود امتی ہیں، اپنی عظمت و بلندی و بلند پائیدی کے باوجود امتی ہیں، ادتوئی ہیں مگر امتی ہیں، مجلس ہیں مگر امتی ہیں، امام ہیں مگر امتی ہیں، شہید اعظم ہیں مگر امتی ہیں۔ کم ٹو دی پوائنٹ،
نبی نماز میں، امتی خیال میں، نبی نماز میں، امتی خیال میں، تو امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی، تو ان جاہلوں سے کہو جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، شہنشاہ خطابت۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ غریب نواز فرماتے ہیں دین ہے حسین۔ یہیں سے یہ جواب بھی مل گیا کہ امام حسین اتہاس گواہ ہے آپ کی شہادت کے بعد کوئی شہید نہیں ہوا، اور امام حسین کے بعد پورے کربلا میں جو موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی تھی وہ امام زین العابدین کی تھی۔ نہ علی اکبر امام تھے، نہ قاسم، نہ عباس۔ اگر امام تھا تو امام زین العابدین، وہ بھی بچ گئے، کیونکہ امام حسین کی شہادت کے بعد کسی کو شہید نہیں کیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے یزیدیوں کا ٹارگٹ حسین تھے۔ جیسے ہی ٹارگٹ پورا ہو گیا، امام حسین کو شہید کر دیا تو انہوں نے مارنا بند کر دیا۔ تو امام حسین اگر سب سے پہلے آپ شہید ہو جاتے تو سب بچ جاتے۔ جیسے زین العابدین بچ گئے ویسے ہی عباس علمبردار بھی بچ جاتے، قاسم بن حسن بھی بچ جاتے، علی اکبر بھی بچ جاتے، علی اصغر بھی بچ جاتے، کیونکہ آپ کی شہادت کے بعد انہیں کسی کو مارنا نہیں۔ آپ نے دیر کیوں کیا؟ ولمب، تاخیر، ڈیلے، شہید ہونے میں ڈیلے کیوں؟ کہا ہاشمی سن، میں حسین ہوں، رحمت للعالمین کا نواسا ہوں، رحمت عالم کا خون۔ میں کیسے چاہوں گا کہ لوگ مجھے مار کر جہنم میں چلے جائیں؟ میں انہیں اوسر دے رہا ہوں۔ دشمنوں، اگر اہل بیت کے خون سے تمہاری تلوار اپنی پیاس بجھانا چاہتی ہے تو لو میں تمہیں علی اکبر دے رہا ہوں، اب رک جاؤ، لو میں تمہیں قاسم دے رہا ہوں، اب رک جاؤ، لو عباس علمبردار کے بازو دے رہا ہوں، اب بھی رک جاؤ، کیونکہ اگر چند لوگوں کو قتل کرنے کے بعد تم مجھے نہ قتل کرو تو قاتل مومن ہو، قاتل مومن ہو۔ عباس کا قاتل قاتل مومن ہے، علی اکبر کا قاتل قاتل مومن ہے، قاسم کا قاتل قاتل مومن ہے، حر کا قاتل قاتل مومن ہے۔ لیکن جلدی مت کرنا، کیونکہ میرا قتل قتل مومن نہیں ہے، تم قاتل دین بن جاؤ گے، اور قاتل دین کی بخشش کا، مغفرت کا کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے۔ تو امام حسین تاخیر فرما رہے ہیں، تخلی ہو جائے تو ہو جائے، لیکن جب علی کے شیر نے دیکھا ان کی تلواریں میرے خون کی پیاسی ہیں، میرے خون کی پیاسی ہیں، تو وہ خیمے سے نکلے۔ انہیں معلوم ہے، توجہ چاہوں امام حسین کو معلوم ہے پانی نہ ہو تو تیمم کر کے جہاد کرو، اور جب کوئی تیمم کر لیتا ہے تو حالت پاکی میں ہوتا ہے۔ تیمم کے لیے مٹی چاہیے، کربلا میں پانی مت ڈھونڈو، خیمے میں مٹی تو ہے۔ تیمم فرما کر دلدل پہ سوار ہو کر علی کا شیر میدان میں آیا۔
یزیدیوں نے 3 طرف سے گھیر لیا. بیٹھ گیا تو میں تقریر کروں. خیبر شکن شاہ زمن آفتاب نبوت کی دلکش کرن علی مرتضی کا شیر میدان میں اترے. گھوڑے کو ایڑ لگائی. گھوڑے نے بھی سوچا جنتی دولہا کو اٹھانے کا موقع ملا ہے. نوجوانان جنت کا سردار میری پیٹھ پر ہے. یہ نوجوانان جنت کے سردار، ان کے بیٹھ جانے میں میں سارے گھوڑوں کا سردار بن گیا. اس نے ایڑ لگائی. امام علی مقام حسین علیہ السلام جب میدان کارزار میں پہنچے، تلوار چلی. تلوار چلی. یہ صاحب کہاں سے 75 آگے. آگے 75 رکھو گے تو پڑھ لو گے. امام کا ہاتھ ہے. ہاتھ میں تلوار ہے. تلوار میں وقار ہے. وقار میں دھار ہے. اور امت کو بچانے کے لیے امام حسین میدان میں کود پڑے. تلوار جب چلنے لگی، یزیدی بھیڑیوں اور زیادی کتوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگی. ہاہاکار ہاہاکار کہ کہیں ایک ہی اہل بیت کا ایک ہی سپاہی کہیں سارے سپاہیوں کو ختم نہ کر دے. کہیں ایسا اتہاس نہ بن جائے کہ 20,000 فوجیوں کو حسین نے اکیلے مار دیا. ہاہاکار مچ گیا. بے چینی پھیل گئی. تلوار چل رہی تھی، یہ دکھ نہیں رہا تھا. وہ ایسا بجلی کی طرح چل رہی تھی کہ لگتا تھا کہ حسین کی تلوار میں آسمان کی ساری بجلیاں اکٹھا ہو گئی ہوں. ایسا لگتا تھا جیسے کہکشاں نے اپنی ترتیب کو نچھاور کر دیا ہو. ایسا لگتا تھا کہ حیدر کرنان کی قوت حسین کے بازو میں سما گئی ہو. ایسا لگتا تھا کہ فاطمہ زہرا کی پاکیزہ چادر حسین کے سر پر آ گئی ہو. ایسا لگتا تھا کہ حسن مجتبیٰ کی دعا ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہو. ایسا لگتا تھا کہ گنبد خضرا میں لیٹا ہوا رسول اپنے ہاتھ کو اٹھا دیا ہو. ایسا لگتا تھا کہ آدم کو صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اکیلا نمائندگی کر رہا ہو. ایسا لگتا تھا کہ جنت کی بہاریں جو ہے قدموں پہ لوٹ رہی ہو. ایسا لگتا تھا کہ مولا علی نے اپنا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے دیا ہو. ایسا لگتا تھا کہ فاتح خیبر نے انگلیوں پہ خیبر کو نچا دیا. وہ قوت حسین کے بازوؤں میں سما گئی ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ خطابت، حسینی دولہا، حسینی دولہا، اشرفی دولہا، شہنشاہ خطابت، حضور غازی ملت. جان رسول حضور محدث اعظم، رسول محدث اعظم. جب ایسا لگنے لگا اکیلا حسین کہیں ساری سیناؤں کا صفایا نہ کر دے، یزیدی فوج تحس نحس نہ ہو جائے، تو چوک کیوں کی امام حسین اپنے گھوڑے کو جب میمنہ کی طرف رائٹ سائڈ موڑ کے
رائٹ سائڈ کی فوجیں کر جاتی، لیفٹ سائڈ کر جاتی، بیچ میں اٹیک کرتے تو قلب کا خاتمہ ہو جاتا، ہاہاکار مچ گیا، طرح طرح ہونے لگی۔ تب یزید نے کہا مل کے مارو، گھیر لیا۔ امام حسین کو چوطرفہ گھیر لیا۔ ایک شیر کئی شیر سے لڑ سکتا ہے، لیکن اگر 20,000 جنگلی کتے ایک شیر کو گھیر لے تو کس سے لڑے؟ گھوڑا زخمی ہو گیا، چاروں طرف سے لڑنے کے بجائے، تلوار کے بجائے دور دور سے تیر پھینکنے لگے، تیر مارنے لگے، تیر چلانے لگے، کبھی حسین کے بازو میں، کبھی چھاتی پہ، کبھی گلے میں، کبھی پیٹھ پر۔ 70 سے زیادہ تیروں سے زخمی حسین، طاقت ظاہری بدن کی ختم ہو گئی، گھوڑا بھی زخمی ہو کے گر پڑا، امام حسین بھی زمین پر گرے، نہ پٹ گرے نہ چت گرے، ایسا گرے کہ سر سجدے میں ہو۔ کیسے بیان کر؟ ظالم آیا، دیکھا سجدے میں پڑے ہوئے، اسے سمجھا کہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اگر پھر کھڑے ہوئے تو ہزاروں یزیدیوں کا سرمایہ کر دیں گے۔ یہی موقع ہے۔ ایک ظالم نے تلوار چلائی، یہاں سے اور امام حسین کی گردن کٹ کر، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہیں پہ رکے نہیں، ظالموں نے امام حسین کا گلا کاٹا، یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ گلا کیسا ہے۔ ابھی حاجی لوگ آئے، ان سے پوچھنا کہ جب طواف کرتے ہیں تو حجر اسود کو چھونے کا کیسا شوق ہوتا ہے، کیسی ٹاپ ہوتی ہے کہ حجر اسود چھونے۔ میں پوچھتا ہوں اس حجر اسود میں رکھا کیا ہے؟ کہتے اس کو نبی نے چھوما، اس حجر اسود کو میرے نبی نے چھوما ہے۔ آج بنگلہ دیش کا بچہ حجر اسود کے چھونے کی تمنا رکھتا ہے کہ میرے نبی نے چھوما۔ یزیدیوں، جس گلے کو تم نے کاٹ دیا، یہ بھی تو نبی چھوما کرتے۔ کبھی رخسار حسین کو چومتے، کبھی پیشانی حسین کو چومتے، کبھی گلے کو چومتے۔ تو حسین کے گلے پر رسول کا لب لگا ہے، رسول کا ہونٹ لگا ہے، lips of prophet۔ اب بتا، جب حسین کا گلا کٹا ہوگا تو حضور کے ہونٹوں پہ کیا گزری، لب مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی؟ ظالموں نے نیزے کی نوک پر سر اٹھا دیا۔
آپ کو انسانوں کا گلا دیکھنے کا تجربہ نہیں، لیکن جانوروں کا دیکھا ہو جب گردن کرتی ہے تو ایک موٹی سی نلی جس سے کھانا پیٹ میں جاتا ہے. یہ وہی گلا تھا جس سے فاطمہ زہرا کا دودھ گزرا تھا. یہ وہی گلا تھا جس سے رسول پاک نے چبا چبا کے لقمے کو نرم بنا کر حسین کو کھلایا تھا. اسی گلے میں نیزے کی نوک ڈال کر اٹھا دیا. کیا بنا یہ حادثہ میرے خاندان کا ہے. میرے الفاظ ٹوٹنے لگتے ہیں کیونکہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو احساس دلاؤں کہ جب یزیدیوں نے امام حسین کے سر کو اپنے نیزے پہ لے کے بلند کیا، جلوس نکالا کربلا سے کوفہ تک، وہ نیزے کی چبھن اس کی نوک امام حسین کی گردن. اور جاتے جاتے میرا حسین یہ پیغام دے رہا ہے، میرے غلاموں، عاشقان حسین، غلامان حسین، آنکھ کھول کے دیکھ، اس جلوس میں یزیدیوں کا سر نیچے ہے، حسین کا سر بلند ہے. حسین شہید اعظم، حسین شہید اعظم، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت. جو دین کا دشمن ہوتا ہے اس کے سر نیچے ہوتے ہیں، وہ نیچ ہوتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں گردن کٹا دیتے ہیں ان کا سر بلند ہوتا ہے. ہمارا امام سر بلند ہے، کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، ملک کے ہر ملک میں بلند ہے. آج سید پور میں بھی اس کی بلندی کا چرچا ہو رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسین شہید اعظم. وہ اسلام جس کی جڑوں میں اہل بیت کا لہو ہو، وہ اسلام جس میں علی کا لہو ہو، فاطمہ کی طہارت ہو، اہل بیت کی پاکیزگی ہو، امام حسین کا خون ہو، تو بنگلہ دیش کے مسلمانوں گھبرانا مت. حسین نے تمہیں بچایا، امت کو بچایا، اسلام کو بچایا، پریوار کا بلیدان کیا، اکبر کو لٹا دیا، اصغر کو لٹا دیا، قاسم کو کٹا دیا، عباس کو راہ خدا میں دے دیا، پورا پریوار. اب وہ اسلام جس میں حسین کے پریوار کا خون ہو، خدا کی قسم جب تک فاطمہ زہرا کا خاندان رہے گا دنیا میں مسلمان رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، خاندان اہل بیت، حضور غازی ملت. وآخر دعوانا الحمدللہ.